حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ سرزمین حجاز سے آگ نکلے گی اور وہ بصرہ شام کا ایک شہر میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5446۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5447۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ قریب آ جائے گا تو سال مہینے کی طرح، مہینہ جمعے 7 دن کی طرح، جمعہ یعنی ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5448۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے پیدل بھیجا۔ ہم مال غنیمت حاصل کیے بغیر واپس آئے اور آپ نے ہمارے چہروں پر مشقت کے آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور دعا فرمائی، اے اللہ انہیں میرے سپرد نہ کر، میں ان سے زیادہ ضعیف ہوں گا۔ انہیں ان کی جانوں کے سپرد نہ کر، وہ اس سے عاجز آ جائیں گے، اور انہیں لوگوں کے حوالے نہ کر، وہ اپنے آپ کو ان پر ترجیح دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور فرمایا، ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس ملک شام منتقل ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لینا زلزلے، غم اور علامات قیامت قریب آ چکی ہے، اور اس وقت قیامت لوگوں کے اس قدر قریب ہوگی جس قدر میرا ہاتھ تیرے سر کے قریب ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5449۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال فے مال غنیمت کو دولت، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، علم دینی مقاصد کے علاوہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی اپنی اہلیہ کا اطاعت گزار بن جائے اور اپنی والدہ کی نافرمانی کرے، وہ اپنے دوست کو مقرب بنائے اور اپنے والد کو دور رکھے، مسجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قبیلے کا سب سے زیادہ احمق شخص قبیلے کا سردار بن جائے، قوم کا ذمہ دار و منتظم ان کا سب سے زیادہ رذیل شخص ہو، آدمی کی اس کے شر کے خوف کی وجہ سے عزت کی جائے، گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں، شراب نوشی کی جائے اور اس امت کے بعد والے لوگ اپنے پہلے لوگوں یعنی سلف پر لعن طعن کریں، تو اس وقت تم سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھنسنے، چہروں کے مسخ ہو جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور دیگر نشانیوں کے اس طرح مسلسل آنے کا انتظار کرو جس طرح ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے تو پھر موتی لگاتار گرتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5450۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 برے کام کرے گی تو اس پر بلا نازل ہوگی،
آپ نے وہ کام شمار کیے، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ علم دینی مقاصد کے علاوہ حاصل کیا جائے گا۔ فرمایا اپنے دوست سے حسن سلوک کرے گا اور والد سے جفا کرے گا، اور فرمایا شراب نوشی کی جائے اور ریشم پہنا جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5451۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت سے میرا ہم نام شخص عربوں کا بادشاہ بن جائے گا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تو اللہ اس دن کو لمبا کرے گا، حتیٰ کہ اللہ اس میں میرے اہل بیت سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5452۔